کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں، خوش ہوں الحمدللہ۔ جی ہاں، مسز ریحانہ عمران، آپ نے میرے لاسٹ ویڈیو میں کامنٹ کیا تھا، میں بالکل عمرہ کی ادائیگی کے لیے یہاں پر آئی ہوں۔ میری زندگی کا پہلا عمرہ ہے اور الحمدللہ شوہر کے ساتھ میں گئی ہوں یہاں پر۔ یہ دراصل ریاض میں میرے ہسبینڈ 2-3 دن کے لیے ان کی آفس میٹنگ تھی، اس کے سلسلے میں جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی میں آگے سے 2 دن کی چھٹی بھی کروں گا وہاں پر، تھوڑا ادھر ادھر گھوم لوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ادھر ادھر کیسے گھوم سکتے ہیں، جب آپ سعودی عرب جا رہے ہیں تو آپ عمرہ کیوں نہیں کراتے؟ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ کہا کہ اکیلے عمرہ کر کے آؤں؟ پھر میں نے کہا نہیں، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ بچوں کی اتفاق سے اسکول کی چھٹیاں تھیں 2 ہفتے کی، تو ہم لوگوں نے بیٹھے بیٹھے ایک رات میں یہ پلان کیا ہے۔ ہمارا بالکل پہلے سے کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، بس یہ ہوا کہ پھر میں نے ان کو ریاض میں جوائن کیا اور ہم لوگوں نے 2 دن کے اندر یہ سب کچھ تیاری کی۔ آپ یقین جانیں یہ سب کچھ ایک ایسا خواب تھا کہ جو مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ میں واقعی خواب دیکھ رہی ہوں یا یہ حقیقت ہے۔ اور جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا اس طرح کا خوبصورت آپ اس کو کہہ لیں واقعہ، تو یا زندگی میں ایسا کچھ، تو وہ پھر اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ تو ہم لوگ یہاں پر ریاض میں نے بعد میں ہسبینڈ کو جوائن کیا۔ میں یہاں زیورخ سے گئی تھی اکیلی، میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دکھایا ہے۔ پھر وہاں پہ ہم نے ایک رات سٹے کیا، پھر دوسرے دن ہم نے وہاں سے یہ ہم جا رہے ہیں ریاض ایئرپورٹ کی طرف۔ احرام کے اندر ہم لوگوں نے یہاں سے احرام پہن لیا تھا، اور ہم نے پھر وہ ہوتا ہے نا کہ میقات کا جگہ آتی ہے جہاں آپ نے پھر وہ کرنی ہوتی ہے نیت عمرہ کی، اس کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم لوگوں کے پاس کیونکہ کم بہت دن تھے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے پاس صرف 2-3 دن کی چھٹی تھی، تو ہمیں ان 3 دنوں کے اندر ہی عمرہ کرنا تھا اور واپس آنا تھا۔ تو اب یہ ہوتا کہ ہم مسجد عائشہ جاتے پھر وہاں سے کرتے تو ہمارا ٹور ذرا زیادہ لمبا ہو جاتا، اور ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ جلد سے جلد عمرہ کریں۔ اور آپ یقین جانیں اسی ٹائم میں شب معراج کے دن ہم لوگوں نے الحمدللہ یہ عمرہ کیا ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے میں آپ کو کافی ٹائم کے بعد دکھا رہی ہوں، اس لیے کہ میں پہلے کلپ بنا دیتی ہوں اور پھر میں دکھاتی ہوں، تو یہ میرے لیے بھی ذرا آسان رہتا ہے۔ تو میں نے جس رات عمرہ کیا وہ شب معراج کی رات تھی، اور میں چاہ رہی تھی میں اسی رات میں عمرہ کروں۔ تو ہم لوگوں نے جب یہاں سے ایپ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کیا جس کا نام نوسک ہے، تو ہمیں اپوائنٹمنٹ لینا تھا۔ اب ہم لوگ تو جا رہے تھے فرسٹ ٹائم، اور یہاں پر کوئی ایسا تھا بھی نہیں جس سے میں کوئی مشورہ کرتی۔ تو میری فرینڈ نہیں، میری دوست، میری بہن کی ایک فرینڈ ہے، وہ جا چکی ہیں، تو پھر میں نے ان سے معلومات کی، تو انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ مجھے سب چیزیں بتائیں، اور 2 رات کے اندر اندر ہم لوگوں نے ویزا اپنا وہاں کا اپلائی کیا۔ میرے ہسبینڈ کا ویزا لگ چکا تھا، ان کا بزنس کا لگا تھا۔ میں نے جو ہے پھر وہ عمرہ کا ویزا اپلائی کیا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا یہ ایک کوئی رسک ہے، مگر ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ مالک ہے، آگے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں نکل پڑے۔ بس 2 دن کے اندر ہم نے پیکنگ کی ہے، اور میں نے اپنے بچوں کو اپنے ساس سسر کے پاس چھوڑا، اور عبایا وغیرہ کا بھی میرا تھوڑا ایشو ہو رہا تھا۔ میں نے بہت مطلب جو کہتے ہیں نا جلدی میں ایک عبایا خرید لیا، مگر پھر میرے ہسبینڈ وہاں پہنچے، انہوں نے جب وہاں سے احرام بائی کیا تو انہوں نے بھی میرے لیے عبایا لے لیا۔ تو یہی ایک سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا تھا وہ یہ کہ احرام خریدنا، اور پھر وہاں پہ کیونکہ میری فلائٹ جو اتری تھی ریاض میں وہ رات کے وقت اتری تھی، پھر اس کے بعد ہمیں صبح ٹریول کرنا تھا۔ ہم لوگوں نے جو ٹکٹ بنایا تھا وہ یہی تھا کہ یہ دیکھیں آپ، یہ آ گیا ہے مکہ پہنچ گئے ہم لوگ ریاض سے جو ہے ہم لوگوں نے ٹیکسی کر لی تھی اوبر۔ تو یہ ویڈیو کو وائس اوور کرتے ہوئے بھی میں کافی جذباتی ہو رہی ہوں، اور میں کافی ایموشنل بھی ہو رہی ہوں، کیونکہ میرے لیے جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا خواب تھا جو پورا ہوا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ کیسے میں نے یہ سارا سفر طے کیا ہے۔ میں جب وہاں پہنچی ہوں، پھر ہم لوگوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگوں نے ہوٹل بھی بہت اچھا بک کیا تھا، کیونکہ ہمیں وہاں پہ 2 دن ٹھہرنا تھا۔ تو ہم لوگوں نے جو ہوٹل بک کیا وہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہے ہمارا ہوٹل، یہ کلاک ٹاور رائل مکہ ہوٹل جو ہے بہت زبردست ماشاءاللہ تھا، اور میرے ہسبینڈ کی یہ خواہش تھی کہ ہم وہ روم بک کرائیں جہاں سے ہمیں کعبہ دکھ سکے اور ہم بیٹھ کے بھی دیکھ سکیں عمرہ کرنے کے بعد بھی۔ تو یہ میں ابھی یہ بنائی میں نے بعد میں ویڈیو ہے، میں دکھا آپ کو پہلے سے رہی ہوں تاکہ آپ دیکھیں یہ میرے روم کے ٹور کے ساتھ، کہ یہ دیکھیں یہ کرٹنس ہٹا کے پھر آپ کو یہ دکھے گا خانہ کعبہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں کی
زیارت نصیب کرائے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائے، یہاں پر آپ سب جا سکیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا کریں، کیونکہ میں جو ایکسپیرینس کر کے آئی ہوں وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، آپ کو جب دکھتا ہے سامنے کعبہ، آپ یقین کریں میں کیا کیا سوچ کے گئی تھی، اس راستے بھر میں سوچتی رہی میں یہ دعا کروں گی، میں وہ دعا کروں گی، لیکن وہاں پہنچ کے بس اللہ اکبر میرے منہ سے نکل رہا تھا جب میں نے خانہ کعبہ دیکھا۔ یہ میں بایاں میں ہوں اور یہ ہسبینڈ ہے میرے احرام میں، اور میں کافی اس وقت بھی ایموشنل ہو رہی ہوں۔ یہ ہمارا بیڈ روم تھا، 2 بیڈ ہم نے لیا تھا، اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ ہوٹل تھا، بالکل نیچے سے انٹرنس تھی یہاں پہ مسجد حرم میں ساری، اور بہت کنوینینٹ اور بہت اچھا ہم لوگوں کو الحمدللہ یہ ہوٹل ملا۔ اس وقت جب ہم وہاں ہوٹل میں پہنچے ہیں تو یہ میرے خیال میں مغرب کی باجماعت اذان نماز اسٹارٹ ہو گئی تھی، تو ہم لوگوں نے پہلے تو یہ دیکھ لیا یہاں سے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد، کیونکہ ہمارا اپوائنٹمنٹ 10:30 بجے کا تھا۔ بہرحال آپ لوگوں کو اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ایک فارمیلٹی ہے جو آپ پوری کر کے جائیں تو وہاں پہ ایک آسانی آپ کو رہتی ہے کہ کبھی اگر چیک ہو جائے تو آپ کو یہ آپ کے پاس ہو کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے۔ یہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ خانہ کعبہ۔ ہم لوگ یہاں پہ جب گئے، ہم لوگوں نے نظر اٹھائی تو بس ہم لوگوں نے سوچا تھا ہم بہت ساری دعائیں مانگیں گے، ایسی دعا مانگیں گے، ویسی دعا مانگیں گے، مگر آپ یقین کریں اللہ اکبر، بس میں یہی کہتی رہی، اور بہت بہت خوبصورت لمحے ہوتے ہیں یہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کے آگے آپ کھڑے ہوئے ہوں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت بہترین طریقے سے اپنا عمرہ ادا کیا، ماشاءاللہ بہت زیادہ رش تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ ایک تو بہت بڑی رات تھی، شب معراج کی رات تھی، اور بہت زیادہ لوگ موسم کی وجہ سے بھی اس موسم میں ٹریول کرتے ہیں کیونکہ زیادہ گرمی نہیں ہوتی، تو بہت اچھی طریقے سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ہم لوگوں کا عمرہ ادا ہو گیا، اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کا بھی ہم لوگوں کو موقع ملا، اور ہم لوگوں نے ہاتھ لگایا، بس آنسو تھے کہ تھم نہیں رہتے۔ اچھا، جب آپ اللہ کے گھر کے سامنے ایسے لائیو کھڑے ہوئے ہوں نا، تو آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا، میں وہ فیلنگس نہیں بتا سکتی، وہ بس لمحات گزر رہے تھے یوں کر کے، اور مجھے دعائیں آتی تھی میں مانگ رہی تھی۔ یہاں ہم نے طواف کرنے کے بعد جب خانہ کعبہ سے ہم نکلے، کیونکہ کافی رش تھا، دوسروں کو بھی ہمیں جگہ دینی تھی، تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بھائی جب آپ لوگ کر لینا طواف تو وہاں سے ہٹ جایا کریں، کیونکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع دیا کریں، وہاں پر کافی رش ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ تو بہت زیادہ ایج کے بھی ہوتے ہیں، ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کا خیال یہاں پہ کرا کریں، کیونکہ یہ اللہ میاں کا گھر ہے، اور جب ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے بھی ثواب ملتے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہم لوگوں نے پھر وہاں پہ آب زمزم پیا، پھر اس کے بعد ہم نے صحیح سٹارٹ کر دی تھی، یہ صفا مروہ ہے، اور یہاں پر جب گرین لائٹس ہوتی ہیں تو مرد حضرات آہستہ آہستہ بھاگتے ہیں۔ بہت اچھا انتظام تھا، سب کچھ بہت اچھا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں یہ سب کچھ دیکھوں گی۔ بہرحال میں بار بار آپ لوگوں کو یہی بول رہی ہوں۔ اچھا، یہ اوپر سے جو ہے وہ دیکھیں ہمارا ہوٹل دکھ رہا ہے، کلاک ٹاور، اور یہ نیچے سارا حرم ہے، مسجد حرم ہے، اور بہت سارے لوگ تھے، شب معراج کی رات تھی، ہم لوگوں نے جب عمرہ ادا کر لیا، ہم یہاں تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، ہم نے چاروں طرف نظر دوڑائی، چاروں طرف خوبصورتی دیکھی، اتنی ساری روشنیاں اور اتنا خوبصورت سما ہوتا ہے یہ، آپ دن کیا رات کیا، آپ کو کچھ ٹائم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، بس آپ یہ خوبصورتی اور یہ اپنا وہاں موجود ہونا ہی محسوس کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اچھا، کافی کنسٹرکشن ویسے وہاں چل رہا ہے اس وقت، اور کافی ٹائم سے چل رہا ہے، تو تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں رکاوٹ ہوتی ہے، مگر بہت اچھی طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے۔ دیکھیں پورے ہوٹلز ہیں، میں آپ کو انگلی سے دکھا رہی ہوں، یہاں میرا روم ہے، اور بہت خوش تھی میں، میرے الحمدللہ بہت اچھا عمرہ گیا، بہت بہترین، اور شب معراج کی رات میں مجھے عمرہ نصیب ہوا، یہ سب سے بڑی بات تھی۔ پھر ہم یہ ہوٹل میں آ گئے تھے، اور ہم لوگوں نے پھر یہاں پر آ کر عمرہ کرنے کے بعد صفا مروہ کے بعد بال کٹوانے تھے وہ کٹوائے، پھر اس کے بعد ہم نے جو بھی کھانا ہمیں کھانا تھا ہم نے وہ لیا جلدی سے، اور ہم ہوٹل میں آ گئے، اور آنے کے بعد پھر میں اپنی فیملی سے بات کری، سب کو بتایا کہ میرا عمرہ ہو گیا ہے، اور
اپنے بچوں سے ویڈیو کال کری، اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں بھی میں نے اپنے بچوں سے ویڈیو کال کری، انہیں دکھایا لمیاں کا گھر، سب بہت خوش تھے، بہت اچھی طریقے سے سب کچھ ہوا، بہت زبردست تھا۔ اور میں بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلانا ہوتا ہے نا، تو بس وہ ایسے ہی آنن فانن کچھ ہوتا ہے اور آپ وہاں ہوتے ہیں۔ یہ 4 دن کا معاملہ تھا، اور اس ٹائم سے پہلے میں، آپ یقین کریں، اس قدر میں بیمار تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا پچھلے 10 سالوں میں اتنی بیمار ہوئی ہوں گی کہ میرے اتنی میں نے میڈیسنز کھائی ہوں گی۔ ایک وقت میں 4 موٹی موٹی ٹیبلٹس میں اپنے منہ کے اندر ڈال رہی تھی اور پانی پی رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی یہ اتنی موٹی موٹی ٹیبلٹس اتنے پتلے سے حلق سے کیسے جاتی ہیں اندر۔ بہرحال پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی، میں نے کہا بھائی مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہے، اور آپ کچھ بھی دیں، دوا دیں مجھے، کچھ بھی کریں، صحیح کریں، کیونکہ مجھے اس ٹائم میں فٹ ہونا ہے، بھلے اس کے بعد میں بیمار ہو جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے بہت ساری دوائیں اور بھی دیں، اور احتیاطاً بھی آپ نے دیکھا ہے میں نے اپنے بیگ میں کتنی ساری دوائیں رکھی ہیں، صرف 2-3 دن کے لیے اتنی ساری دوائیں میں لے کے وہاں گئی۔ لیکن میں آپ کو یقین کریں، میں بتاؤں، جب میں ٹریول کر رہی تھی نا یہاں سے، اس دن صبح سے لے کے میرے اندر جو ہارمون، اچھے والے جو ہارمون ہوتے ہیں نا، وہ جو میرے اندر ڈیولپ ہو رہے تھے، اور جتنی میں خوش تھی، حالانکہ میں تھوڑا سا تکلیف میں بھی تھی کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چھوڑ کے گئی اپنے بچوں کو، کبھی بھی نہیں۔ تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بس بچے سامنے نہیں ہوں گے۔ کبھی بھی نہیں گئی میں بچوں کو چھوڑ کے۔ پاکستان بھی جب میں جاتی ہوں، کبھی ایمرجنسی میں بھی گئی ہوں، ایک آدھ بچہ میرے ساتھ ضرور تھا، اور اس کے علاوہ کبھی میں کہیں نہیں گئی بچوں کے بغیر۔ تو تھوڑا سا یہ بھی تھا، مگر خوشی اس قدر تھی، ہارمون اس قدر میرے اچھے والے جو ہارمون ہوتے ہیں نا، جو بہت خوش رکھتے ہیں انسان کو، وہ اتنے سارے جو میرے اندر گھوم رہے تھے، میں کیا بتاؤں اب آپ کو، کہ میری ساری بیماری ایک طرف چلی گئی، نہ مجھے پین ہو رہا تھا کہیں، نہ مجھے فیور تھا، نہ کچھ تھا۔ اس پورے سفر میں نے کوئی میڈیسن نہیں لی، کوئی دوا نہیں کھائی۔ میں وہاں اتری، میں ریاض میں بھی بہت خوشی اتری، وہاں پہ بھی میں نے رات کو اسٹے کیا، میں نے کوئی دوا نہیں کھائی۔ جب مجھے پین ہو رہا تھا نا، تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا آپ نے دوا لینی ہے، آپ کو پین ہو تو فوراً یہ والی دوا لینی ہے، پھر فوراً یہ والی دوا لینی ہے۔ اچھا، یہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں آپ سب کے لیے۔ یہ جو میرات کا دن ہے، شب معراج کی رات گزر چکی ہے، میرا عمرہ ہو چکا ہے، صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، اس کے بعد یہ طواف ہو رہا ہے، تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم ہے کچھ، اور مزید لوگ عمرہ کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت منظر تھا۔ اب ہمیں ناشتہ کرنے کے لیے بھی جانا تھا، 9 بج رہے تھے میرے خیال سے، ہاں 9 بج رہے تھے، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے سارے دن میں بھی ویڈیو بنائی ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے جگہ ہے، ماشاءاللہ، مسجد حرام کتنا پیارا، اور رش دیکھیں آپ، کنٹینیوسلی وہاں پہ رش ہے، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ جب ہم نے اپوائنٹمنٹ لیا تھا اس وقت یہ آ رہا تھا کہ رش کم ہوگا اس ٹائم میں، مگر اتفاق کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھی ٹائم لیا، ہمیں اچھا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شب معراج پڑ جائے گا اس ٹائم میں۔ جب میں نے اپوائنٹمنٹ، جس وقت میں نے کلک کیا ہے، اس کے بعد جب میں نے دیکھا نا کہ کیا ٹائم ہے، کیا ڈیٹ ہے اسلامک کیلنڈر میں، کیا ہے کیا نہیں، تو پھر مجھے پتہ چلا شب معراج میں۔ میں نے کہا واہ، بہت زبردست بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلانا تھا تو بھی ماشاءاللہ شب معراج میں بلایا ہے۔ اور سب لوگوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے بہت دعا کی۔ اور یہاں جانے سے پہلے دل کے اندر جو کچھ بھی ایسی تھا، کسی کے متعلق کوئی بات تھی، وہ بھی میں نے جو ہے ختم کی۔ جن سے میری ناراضگی تھی، میں نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو وائس میسیجز بھی بھیجے۔ اور جب میں ٹریول کر رہی تھی اس 2 گھنٹے کے درمیان، جب میں ایئرپورٹ میں پہنچی، اس ٹائم میں بھی بہت سارے لوگوں کو میسیجز کیے، کیونکہ میرا یہ بہت جلدی میں یہ سارا پلان ہوا، اور حالانکہ میری کسی سے لڑائی نہیں ہے، مگر کبھی نہ کبھی زندگی میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیے مکہ کلاک ٹاور کا ناشتہ، بیوٹیفل سا، بہت مزیدار قسم کا، بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، اور بہت اوپر 29 فلور پہ یہ ماشاءاللہ ریسٹورنٹ ہے۔ یہاں پہ ہمارا بریک فاسٹ انکلوڈڈ تھا، تو ہم نے بریک فاسٹ یہاں پہ کیا۔ ہم لوگوں نے کھانا انکلوڈ نہیں کروایا تھا، کیونکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جہاں جتنے بھی دن وہاں رہیں گے، وہاں بالکل نارمل لوگ جو جا کے کھانا کھاتے ہیں، جن جگہوں پہ ہم وہاں جا کے کھانا کھائیں گے، بڑا اچھا لگے گا۔ ہوٹل میں تو تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو VIP محسوس کرنے لگتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ تو نہیں، میرا ایسا نہیں تھا، میرا تھا میں بالکل ایسے لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ پھر وہاں پہ بہت سارے لوگ اردو بھی بول رہے تھے، پاکستان کے تھے، ظاہر سی بات ہے، تو بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے سب کچھ۔ تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا بھائی ہم جو ہے وہاں پہ جائیں گے۔ اچھا، یہ
بریک فاسٹ کرنے کے لیے جب ہم گئے ہوٹل پہ، ہم لوگوں نے بریک فاسٹ اس لیے انکلوڈ کروایا تھا کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم پھر بریک فاسٹ کے لیے ادھر ادھر جائیں گے تو ہمارا ٹائم نہ زیادہ اسپینڈ ہو. کھانے کے لیے تو یہ ہے کہ آپ اسکپ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھول جائیں. اسنیکس بھی میں لے گئی تھی. تو بس یہ ہے کہ وہاں بہت ساری عبادتیں کرنے کا موقع ملا، بہت ساری دعائیں کی، بہت سارا ماشاء اللہ میں نے وہاں پہ سورہ بقرہ بھی ختم کیا کیونکہ میں 3 دن کے لیے گئی تھی تو میں قرآن وغیرہ پورا تو نہیں ختم کر سکتی تھی، اور بہت ساری اور بھی چیزیں کرنی تھیں، دعائیں مانگنی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا گھر دور سے بھی دیکھنا تھا، نزدیک سے بھی دیکھنا تھا، مسجد حرم بھی دیکھنا تھا، سب طرف دیکھنا تھا. اور اپنی بیٹیوں کے لیے جائے نمازیں بھی لیں، ان پہ ان کے نام بھی لکھوائے، اور کھجوریں بھی خریدیں ماشاء اللہ الحمدللہ. اور بس ایک دکھ یہ رہا کہ ریاض پہ نہیں، جدہ ایئرپورٹ سے جو ہے انہوں نے آب زمزم لے جانا منع کر دیا ہے. اور ہم لوگوں نے 2 بڑے بڑے کین لے لیے. ہم لوگ بہت خوش تھے کہ الحمدللہ میرے بچوں نے بڑے شوق سے اور محبت سے جو ہے نا آب زمزم منگوایا تھا کہ ماما ضرور لے کے آنا. مگر یہ ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ کچھ ایئر لائنس میں منع ہے تو انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، پھر ہمیں وہ واپس دینا پڑا. اور بہت افسوس ہوا مجھے اس چیز کا، بہت زیادہ افسوس ہوا کیونکہ میں چاہتی تھی میرے بچے نے جو منگوایا میں وہ لے کے ضرور جاؤں وہاں سے، اور وہ بھی اتنی اچھی چیز جو میرے بچوں نے منگوائی ہو. تو یہ جائے نمازیں تھیں، یہ چھوٹی والی بیٹی کے لیے لی تھی، اور تو اس پہ اس کا نام لکھا جا رہا تھا. بہت ساری دعائیں کی، بہت ماشاء اللہ بہت ساری صورتیں بھی میں نے وہاں بیٹھ کے پڑھیں، ختم کریں، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بھی معافیاں مانگی. ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں پتہ کون سے لمحے میں ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے. بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ یہ غلط کام ہے، بس بعض اوقات کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہم نے کسی بات میں کیا دل دکھا دیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں ان چیزوں کی باتیں کر رہی ہوں. تو یہ آپ یہاں پہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ سے، ہمارے جسم سے، ہماری کسی بات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں جانے انجانے میں بھی ہمیں کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں وہ معاف کر دے. بس یہ معافیاں ہوتی ہیں، یہ جو مانگنی ہوتی ہیں، یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اور یہ ہے ہمارا ہوٹل کی لابی. یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی شاپنگ کرنے کے بعد تھکا کر، اور ہم نے وہاں سے اود بھی لیا. اچھا یہ ہمارا واپسی کا سفر ہے. بیچ میں نے بہت سارے جو بھی عبادات کیں وہاں پہ میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتی تھی کہ میرا ٹائم ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے. تو یہ واپسی کا ہمارا سفر ہے. یہاں پر ہم ویٹ کر رہے ہیں اپنے لیے اوبر کا. اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات کا ذکر کروں، اوبر جو ہے یہاں پر بہت کنوینینٹ ہے. اگر آپ تھوڑا سا اسپینڈ کر کے اوبر میں سفر کریں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. آئی نو کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹرین میں اور اس میں اور بسوں میں یا پرائیویٹ ان کا کچھ ایسا انتظام ہوتا ہے اس میں جانا چاہتے ہیں اور اچھا ہوتا ہے، مگر اوبر بھی یہاں پہ جو ہے بہت اچھی ہے. جو میں نے ایکسپیرینس کیا میں وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں. یہ واپسی کا ہمارا راستہ ہے. دیکھیں کتنے سارے جو ہیں حاجی ہیں، اور یہ سب بیچ میں بھی یہاں پہ بازار لگے ہوئے ہیں، خواتین بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ بیچ رہی ہیں. یہ بہت اچھا لگتا ہے. اور موسم بھی یقین کریں اتنا خوبصورت تھا، گرمی کچھ نہیں تھی، سردی کچھ نہیں تھی، بہترین موسم تھا. ہلکی ہلکی ایسا لگتا تھا اب بارش ہوگی، مگر بارش ہوئی نہیں، مگر ایسا ہی تھا پیارا سا خوبصورت سا، آنکھوں کو ٹھنڈ دینے والا موسم تھا. یہ میں بتا نہیں سکتی کتنا خوبصورت. میں یہ سوچتی تھی یہاں بہت گرمی ہوتی ہوگی مگر اتنی گرمی نہیں تھی. موسم بھی ایسا تھا، ظاہر سی بات ہے ہم فیبرری میں گئے تھے تو فیبرری میں تو یہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے، مگر یہ بھی ٹھنڈ بھی بالکل ایسی نہیں تھی کہ آپ نے سویٹر پہنے ہوئے اور کچھ پہنا ہوا. بالکل آرام سے جو بھی آپ نے اپنا احرام باندھا ہوا ہے وہ بالکل بہترین آپ کے لیے تھا. اس میں اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. ویسے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جب جاتے ہیں تو آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ آپ کو سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں، بھوک لگ رہی ہے. آپ کو صرف یہ یاد رہتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں اب اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، آگے آنے والی زندگی میں سارے اچھے کام کرنے کا وعدہ کریں اور کوشش کریں، بس یہ بات ہے. اچھا یہ ہے جناب قطر. ہاں جی ہم واپسی کا میرا جو سفر تھا وہ قطر ایئر لائنس میں تھا. تو یہ دوحہ ہے. یہاں پر ایئرپورٹ میں یہاں پہ کافی رش تھا، بہت زیادہ رش تھا. یہاں پر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنے سارے لوگ جو ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں پہلی دفعہ ایسا لگتا ہے دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے ہوں تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے نا. تو جناب یہ اور یہ ہے جی. پھر میں اب آپ کو دکھاؤں گی اپنی سیٹ، اپنے ہسبینڈ کی سیٹ جو ہم لوگوں نے واپسی کا ٹریول کیا. اچھا ہم لوگوں کا واپسی کا ٹریول کافی لمبا تھا. پہلے ہم گئے تھے مکہ سے جدہ،
بائی کار. پھر جدہ سے ہم گئے ریاض. پھر ریاض سے ہم گئے تھے دوحہ. دوحہ سے پھر ہم یہاں آئے. لمبا سفر اس لیے تھا کہ ریاض میں میرے ہسبینڈ کو کچھ ایک امپورٹنٹ کوئی چیز کلیکٹ کرنی تھی آخر میں بس ایئرپورٹ سے ہی, تو اس وجہ سے ہمیں ریاض جانا پڑا. ادروائز بہت اچھا تھا. یہ ہوں میں اسٹل ابایا میں ماشاء اللہ الحمدللہ. اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں جناب زیورک, اور بہت اچھا اسموتھ سفر رہا. لمبا تھا, تھکا دینے والا تھا, مگر بہت اچھا رہا. زیورک میں آتے ہی پھر آپ کو ایسی رین دکھتی ہے, بارش دکھتی ہے. بہت خوش بھی تھے کہ بچوں سے ملیں گے, اور بہت خوش بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا کام ہم سے کروا لیا, ہو گیا. اب آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کریے گا. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. اللہ حافظ.